بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 یہ ہے حرکات کا۔ بچے کو سمجھنے میں آسانی تو ہوگی تختی نمبر 8 کو پہلے پڑھانے سے۔ دروازہ بند کر تو بچے کو پڑھانے میں آسانی پہلے کس تختی میں ہوگی؟ 8ویں تختی میں، اس لیے کہ اس کے اندر حروف مدہ آسان کر کے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس تختی میں بچے کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس تختی کو پھر پہلے کیوں لکھ دیا؟ جب پڑھانی ہی وہ تھی یہ تختی پہلے کیوں لکھ دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ حرکات ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر بھی یہ کیا ہے؟ حرکات ہیں، تو پہلے حرکات اور تنوین کی بات آ رہی تھی جی، 2 زبر کی حرکت، 1 زبر والی حرکت، تو ترتیب سے جو کہ حرکات کی ترتیب آج چل رہی تھی، اس لیے تختی نمبر 7 میں حرکات ہونے کی نسبت سے کھڑی زبر کھڑی زیر والی پیش گوئی یہاں لکھ دیا اور بیان کر دیا۔ لیکن ویسے بچے کے سمجھانے میں آسانی کس سے ہے؟ تختی نمبر 8 حروف مدہ کے نام سے۔ اب میں پہلے یہی اس کی ادائیگی بتا رہا ہوں حروف مدہ کی۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر، یوں بھی بچے کو اسی ترتیب سے بتانا ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے بیٹا؟ اس کا ہجا کا طریقہ کیا ہے؟ ہجا کے طریقے اس میں 2 ہیں۔ ایک طریقہ ہجا کا کیا ہے جو عام ہے اور مشہور ہے، اسی طریقے سے بھی اگر آپ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، یہاں پر پھر بات یاد رکھنی ہے، ہجا کرنے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، کیونکہ یہاں پر اکثر ہوتا ہے با پیش بو تو با پڑھتے ہیں، با نہیں ہے، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، سمجھ آ گیا کا طریقہ؟ دوسرا طریقہ ہمارے میرے استاد محترم قاری سعید صاحب نور اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ حرف کے ساتھ ہی حرکت کا نام لینا ہے۔ پہلے کیا کیا ہم نے؟ حرف کا نام لیا پہلے کا، پھر دوسرے بھی حرف کا نام لیا، پھر ہم نے حرکت کا نام لیا۔ اور استاد جی کیا فرماتے تھے؟ حرف کا نام اس کے ساتھ جو اوپر حرکت لکھی اس حرکت کا نام اس حرف کے ساتھ لینا، پھر اگلے حرف کا نام لینا۔ ٹھیک ہے؟ کیسے؟ بات سمجھ آ گئی؟ حرف کے نام کے ساتھ ہی حرکت کا نام لینا۔ اب پڑھیں گے کیسے؟ با کے بعد اگلے حرف پڑھ لیتے ہیں۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی، تھوڑا نہیں کرنا جی، لمبا کریں گے۔ تا تو تی، یہ ذکر
جیسے کرتے ہیں نا جھوم کر تا تو تی یوں ایک سٹائل بن جائے گا اور جھوم کر ذکر کی کیفیت بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہجا کے دونوں طریقے میں نے عرض کر دیے. تعریف بھی بتا دی. حروف مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے 1 الف کے برابر. تینوں کی مقدار یہ ہے, تینوں حروف مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے اندر اہم چیز جیسا کہ پہلے بھی عرض کر دیا گیا, موٹے حروف میں زیر اور پیش کو ادا کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ زیر اور پیش میں موٹے حروف باریک ہو کر جہاں پر بھی حروف مدہ کی ترتیب میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے تو کو پڑھتے ہیں تو آگے پڑھتے ہیں تو تی, تو تو میں تا بن گیا اور تی میں بھی تا بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو صحیح کیسے پڑھیں گے؟ موٹے حروف کے حوالے سے خاص طور پر توجہ دینی ہے. جیسے مثلا بغیر ہجا کے میں پڑھ رہا ہوں خو خو خوی حمزہ کو اس طرح لکھ کر آگے الف لگا, حمزہ کو لکھ کے آگے الف لگائی جائے تو اس ترتیب میں یوں ہجا کروانا چاہیے. حمزہ زبر الف آ, حمزہ زبر الف آ, کیونکہ کھڑی صورت تو تختی علیحدہ ہے, وہاں پر کھڑی حمزہ کھڑی زبر آ وہاں پڑھا لیتے ہیں, لیکن یہاں پر کیسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے, حمزہ لکھ کے آگے الف لکھ کر یوں ہجا کروانا چاہیے. اگر قاعدے میں ایسا ہے تو اس کو تبدیل آپ لکھ لیں. آپ کے قاعدے میں ہے نا ایسی کھڑی زبر ہے تو زبر کے ساتھ لکھ لیں, زبر کے ساتھ حمزہ زبر الف آ, حمزہ زبر الف آ, حمزہ پیش واو او, حمزہ پیش واو او, حمزہ زیر یا ای, حمزہ زیر یا ای, آ او ای, آ او ای, تینوں کو برابر کرنا ہے. آ او ای, ایک کم ہو گیا درمیان والا آ او. اور یہاں پر غلطی اکثر جو ہوتی ہے آخری حرف کو یا تو کم کر دیتے ہیں یا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. جیسے آ او ای, یہ لمبا ہو گیا, یہ آخری حرف کیا ہو گیا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا. اچھا, اسی طرح موٹے حروف میں آگے سوال کو پڑھنے لگے اور ہجا کرتے وقت وہ بات پہلے بھی بار بار عرض کر رہا ہوں, ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. جیسے ہم پڑھنے لگے ہیں صاد زبر الف صاد, صاد زبر
یا صی صاد زیر یا صی صاد صو صی صاد صو صی. سمجھ آئے گی بات؟ موٹے حروف خاص طور پہ زیر اور پیش. غا غو غی قا قو قی ضاد ضاد زبر الف ضاد ضاد پیش واو ضاد زیر یا نیچے دیکھتے سوئے ہوئے نیچے کیا دیکھ رہے دیکھیں نیچے جو قاعدے میں لکھا ہوا ہے وہ درست لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں جو لکھا ہوتا ہے وہ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے منہ سے پڑھنے سے غلطی ہوتی ہے. آپ ادھر دیکھیں اللہ کے بندے نیچے کیا دیکھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھاتے وقت چھوٹے بچوں کو بھی خاص طور پر توجہ دلانی ہے. خود بھی توجہ سے دیکھتے ہیں پڑھاتے وقت. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ زبان سے اور منہ سے پڑھنے سے غلطی ہوتی ہے. نیچے غلط نہیں لکھا ہوتا. نیچے اصل جو زیادہ دکھانے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے وہ بالکل ابتدائی بچوں کو حروف کی پہچان کے لیے توجہ دلائی جاتی ہے. اور جب پہچان ہو اور سمجھدار بچے ہو پڑھنے والے تو بھائی زیادہ ادھر توجہ دلانی ہے کیونکہ غلطی یہاں سے ہونی ہے اور صحیح بھی یہاں سے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی سیدھے اتر بیٹھے جی. جی غاد پڑھ رہے تھے. غاد زبر الف غاد پیش واو غاد زیر یا مجھے دیکھنا نیچے نہیں گئی. ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ آ گئی. ایک اور ہے بات نون اور میم میں. نون اور میم میں آواز ناک میں نہ چلی جائے کہیں غنہ نہ ہو جائے. یہاں اکثر پڑھ جاتے ہیں لمبا تو کرتے ہیں مامی تو یہ ماں نہیں ہے بیٹا. یہ ماں اگر کسی کی یہ غلطی بار بار آ رہی ہو ماں آواز ناک میں جا رہی ہو تو اس کو کیسے مثال دیں گے کہ بیٹا اردو والی ماں یہاں نہیں کہنا بلکہ پنجابی والے لفظ استعمال کریں گے. جیسے کوئی دوسرا کسی کو کہتا ہے تیری ماں نہیں تیری ماں تیری ماں نہیں. ٹھیک ہے اردو والا لفظ تو یہ غلطی کو صحیح کرنے کی مثال کی سمجھ آئے گی بات. ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ آواز ناک میں چلی جاتی ہے اس کے اندر ممکن ہے غلطی عرض کر رہا ہوں تو کیسے پڑھیں گے اس کو آواز ناک میں نہ جائے. ٹھیک نانو یوں نہیں یہ غلط. ٹھیک ہے جی جو مجھے غلطی ممکن ہے محسوس ہوتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. تو یہ ہماری حروف کی مدہ کی ترتیب ہے کہ پوری ہو گئی. حرکات کی ترتیب یہ جو کھڑی زبر والی ہے اس کو اب اسی کے اوپر فٹ کر لیں. ٹھیک ہے جیسے جیسے ہم نے وہاں پر پڑھا لمبا کر کے ایسے ہی لمبا کریں گے اتنا ہی لمبا کریں گے. وہی بالکل طریقہ ہے کوئی اس کے اندر علیحدہ نہیں ہے. البتہ اس تختی کی جو تختی نمبر 7 ہے اس کی ترتیب کیا ہے تو صرف نون کے قاعدے بتائے گئے ہیں. اس اعتبار سے استاد محترم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ اس تختی کی جو ترتیب ہے نون کے قاعدے کے اعتبار سے تجوید کا قاعدہ بتایا گیا اس لیے ترتیب تجویدی.
ترتیب تجویدی، یہ تجوید کے قاعدے سے بتائے گی. مثلا با حرف اقلاب ہے، اس کے بعد حروف یرملون ہے، اس کے بعد یرملون کا قاعدہ بتا کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے بعد حروف اظہار یعنی حروف حلقی، اور تا سے لے کر کاف تک یہ حروف اخفاء، حروف اخفاء کاف تک 15 حروف نشان لگا لیں. ایک تو اس کے اندر یہ بات ہے. دوسری بات کہ یہاں پر کھڑی زبر جو حرکات ہیں اس کا نام کھڑی زبر لینا ہے یا کھڑا زبر لینا ہے. سوال سمجھو 7ویں تختی کے بارے میں، یہاں حرکات کا نام کھڑی زبر کھڑی زیر کہنا ہے یا کھڑا زبر اور کھڑی زیر کہنا ہے. سوال سمجھ گئے؟ تو استاد محترم قاری سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ یہ جواب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے حرکات مؤنث ہے. حرکات یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث حرکات کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اس لیے اس کو کھڑی ہی کہنا چاہیے، کھڑا زبر نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، دلیل تو سمجھ آ گئی نا. تو اس لیے صحیح فرماتے تھے کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش. دلیل تو سمجھ آ گئی، بالکل ٹھیک. لیکن اگر بالفرض کوئی کھڑا زبر کہے پھر کھڑی زیر کہے تو فتویٰ نہیں لگانا. یہ تو حجاب کی بات ہے. مقصود جب ادائیگی آگے آئے گی تو وہ درست ہے، اس لیے فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے وہ سب کوئی بات نہیں ہے، ان میں سختی نہیں کرنی. ہاں جی، ایک مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ پٹھانوں کی نہیں گنجائش کو کیونکہ وہ مؤنث کو اکثر مذکر بول جاتے ہیں. ہاں جی، تو چلو کوئی بات نہیں، کڑا زبر کہہ دیں. تو مسئلہ سمجھ آ گیا. دلیل کے اعتبار سے سمجھ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو حرکات کی مناسبت سے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کہنا یہ بالکل درست ہے. آپ کے پاس دلیل ہے. اور اگر کوئی اس طرح اس کے علاوہ کہہ رہا ہو تو اس سے کوئی معنی نہیں بدلتا، کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے ان باتوں میں سختی نہ کریں اور اپنے آپ کو سخت نہ بنائیں. ہاں اپنے استاد کی جو طریقہ ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. میں نے اپنے استاد سے وہ پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن جو اصل ادائیگی ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. ادائیگی میں کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. اچھا، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. تینوں حرکات کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور بات یہ جو کھڑی زبر ہے کھڑی حرکات بعض قاعدوں میں با کا ایک حرف ہے اس کے اوپر تینوں حرکتیں لکھی ہوتی ہیں. کھڑی زبر بھی لکھی ہے، کھڑی زیر بھی لکھی ہے، الٹی پیش بھی لکھی ہے. تو یہ رسم کے قاعدے کے مطابق درست نہیں ہے، اس لیے کہ مصحف عثمانی کی رسم میں ایک حرف پر کئی حرکتوں کا ہونا درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک حرف پر کئی حرکتوں کا ہونا درست نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک قاعدے کے اصول کی بات ہے. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ پہلے کھڑی زبر، پھر یہ ہے اسی طرح اوپر جو زبر کرسی الٹی پیش اور پھر کھڑی سے. اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ اگلی جو تختی آپ نے پڑھی ہے بابو بی، تو اس طریقے سے پڑھنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ تینوں حرکتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے کھڑی زبر، پھر الٹی پیش، پھر کھڑی سے. ایک تو دونوں اوپر والی حرکتیں ہیں، پھر آخر میں نیچے والی ہوگی. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ 8ویں تختی میں بھی پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، پہلے زبر پھر پیش پھر زیر. تو پہلے زبر پھر پیش پھر زیر، تو زیر نیچے ہوتی، اس کا نمبر بعد میں ہے.
اس لیے اس طریقے سے پڑھنے میں آسانی ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ میں اب اس میں سے ایک آدھ حرف کا ہجا بتا دیتا ہوں کہ کھڑی زبر کا کیسے پڑھیں گے. با کھڑی زبر با، با کھڑی زبر با، با الٹی پیش بو، با الٹی پیش بو، با کھڑی زیر بی، با کھڑی زیر بی، با بو بی، با بو بی. ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ با بو بی، با بو بی. یہ سب کے ساتھ مل کر پڑھا کریں ایک آواز. کئی دوست سمجھدار ہیں پھر اس کے بعد اپنی مرضی پڑھ رہے ہیں، اس طرح نقصان ہوتا ہے. جی ایک آواز کا مطلب کیا ہے؟ سب کی ایک مقدار بھی ہوگی. تو جب ایک مقدار ہوگی پھر غلطی نہیں آئے گی، ورنہ غلطیاں ہیں. جی تو یہ الحمدللہ حروف مدہ کے حوالے سے ہماری بات ہو چکی ہے. اس کو کر لیں جی.